قابل احترام عزت کے لائق میرے بزرگوں اور انتہائی قابل تکریم میرے نوجوان بھائیوں اور قابل شفقت روحانی بیٹوں، دین آسان ہے، قابل عمل ہے اور ہر شخص کے لیے ہر چیز میں اس دین کے اندر اللہ نے موقع بموقع حالات کے مطابق آسانیاں رکھی ہوئی۔ یہ ہمارا موضوع ہے گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں، جس کا ہم نے آغاز کیا تھا۔ گزشتہ خطبہ میں طہارت میں آسانیاں، نماز میں آسانیاں کچھ آپ کے سامنے پیش کی تھیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ نماز کے بعد ہمارے دین کا دوسرا اہم ترین رکن زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کا معنی پاک کرنا، نشو و نما دینا، بڑھوتری دینا، گروتھ دینا۔ اس قدر آسان ہے زکوٰۃ کہ بالعموم بہت سارے بد نصیب لوگ اس کی آسانیاں نہ سمجھنے کی وجہ سے زکوٰۃ جیسے عظیم فریضے سے محروم رہ جاتے۔ سب سے پہلی آسانی زکوٰۃ کے اندر یہ ہے کہ ہر چیز میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ وہ رب ہے، وہ مالک ہے، وہ چاہتا تو کہہ دیتا اگر تمہارے پہننے کے 5-10 سوٹ ہیں تو اس میں بھی زکوٰۃ۔ وہ چاہتا تو کہہ دیتا تمہارے پاس 2-3 رہائشیں ہیں تو اس میں بھی زکوٰۃ۔ وہ چاہتا تو کہہ دیتا تمہارے پاس استعمال کی گاڑیاں ہیں ان میں بھی زکوٰۃ۔ یہ اتنا عظیم دین ہے، اتنا خوبصورت دین ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لیس علی العبد المسلم زکاۃ فی عبدہ ولا فی فرسہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صحیح بخاری کی اس عظیم حدیث میں آپ نے زکوٰۃ کی ایک عظیم آسانی بیان کر دی۔ اس دور کے اندر ذاتی استعمال کی بالعموم 2 چیزیں ہوتی تھیں جن سے انسان سروسز کا، خدمات کا کام لیتا تھا۔ کام وام کے لیے غلام ہوتے تھے اور سفر آمد و رفت کے لیے گھوڑے ہوتے تھے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: انسان کے گھر میں جتنے بھی غلام ہوں، بندہ مومن کے غلاموں پر زکوٰۃ نہیں، اور انسان کے استعمال میں جتنے بھی گھوڑے ہوں، بندہ مسلم کے گھوڑوں پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ صحیح بخاری کی اس عظیم حدیث سے فقہاء اور اہل علم نے یہ اصول نکالا، اور اس پر امت کے تمام علماء کا اجماع اور اتفاق ہے کہ بندہ مومن کے ذاتی استعمال میں جتنی بھی چیزیں ہیں، ذاتی استعمال کی کسی چیز کے اندر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ کے پاس کروڑوں کی رہائش ہے، اس میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ کے پاس کروڑوں کی گاڑی ہے، لاکھوں کی گاڑی ہے، اس میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ کے استعمال میں اس کے علاوہ قیمتی چیزیں ہیں، ان میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو زکوٰۃ میں سب سے پہلی آسانی اللہ رب العالمین نے یہ رکھی کہ جو انسان کے ذاتی استعمال کی چیزیں ہیں، جن کو انسان اپنے گھر میں یا کسی بھی جگہ اپنی ضرورت کے لیے استعمال کر رہا ہے، اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، اولاد کے لیے استعمال کی چیزوں میں جن چیزوں کا تعلق سروسز کے ساتھ ہے، ان میں کوئی زکوٰۃ نہیں۔ زکوٰۃ کن چیزوں میں ہے؟ دوسری آسانی اللہ رب العزت نے رکھی، زکوٰۃ ان چیزوں میں ہے جن سے آپ بزنس کرتے ہیں،
تجارت کرتے ہیں، زکوٰۃ ان چیزوں میں ہے جو آپ کی سیونگ میں ہے، اور سیونگ کے اندر بھی چھوٹی موٹی سیونگ بھی نہیں، رب العالمین نے اتنی آسانی رکھی۔ اگر کسی انسان کے پاس سیونگ میں سونا ہے 1 تولے 2 تولے 3 4 5 6، اب تک 6.75 کے قریب اس میں زکوٰۃ نہیں، جب 7 تولے ہوا تو پھر اس میں زکوٰۃ۔ چاندی ہے سیونگ میں 52 تولے تک زکوٰۃ نہیں، 52 تولے ہوئی تو پھر اس میں زکوٰۃ۔ چوتھی آسانی اللہ نے اس میں یہ بھی رکھی کہ یہ نہیں کہ ہر مہینے زکوٰۃ ہے، ہر ہفتے زکوٰۃ ہے۔ رب چاہتا تو کہہ دیتا سب کچھ اسی کا تھا، سال کے بعد جب وہ سیونگ میں یا سرکولیشن میں آپ کے پاس پورا سال تک رہے اور ایک اضافی چیز کے طور پر رہے یا پروفیٹیبل چیز کے طور پر رہے یا بزنس میں انویسٹمنٹ کے طور پر رہے، 1 سال تک آپ کے پاس اتنی اماؤنٹ رہی تو پھر اس میں زکوٰۃ۔ پھر ایک اور 5ویں آسانی اس کے اندر کہ زکوٰۃ کا نصاب اللہ رب العزت نے جو مقدار نکالنی ہے صرف اور صرف سونے چاندی اور بزنس میں سے 2.5% سال کے بعد، اور وہ بھی 8 مدیں طے کر دیں معاشرے کے مستحقین کے لیے، کمزور طبقوں کے لیے، مسافروں غریبوں مسکینوں کے لیے، اور اس کے اندر بھی ایسی برکت کہ جب اپنی ہی سوسائٹی کے غریب لوگوں پہ آپ زکوٰۃ خرچ کر رہے ہوں گے، سرکولیشن کے بعد کسی نہ کسی انداز میں اس کی برکت آپ کے پاس ہی واپس آ رہی ہوگی، اسی سوسائٹی کو ہی، اسی معاشرے کو ہی اس کی برکت حاصل ہو رہی ہوگی۔ اللہ نے اور آسانی یہ رکھی کہ فصلوں کے اندر بھی عموماً ذاتی استعمال، ایک اوسط گھرانے کی ذاتی استعمال کی گندم، دھان، منجی 20 من کے لگ بھگ ہوتی ہے، تو 20 من تک کوئی زکوٰۃ نہیں۔ 20 من وہ بھی انسان کی سیونگ میں اس سے اوپر گیا تو اس میں اللہ رب العزت نے عشر کا تصور رکھا، اور وہ فصلوں کے حساب سے رکھا۔ جانوروں کی باری آئی تو اللہ نے جانوروں میں سے ان جانوروں میں زکوٰۃ فرض کی جو عام طور پر سال کے اکثر حصوں میں جنگلات میں، باہر وادیوں میں چرتے ہوں۔ اگر قیمتاً ان کو چارہ ڈالا جاتا ہے، خرید کر ڈالا جاتا ہے، تو ان پر بھی اللہ رب العزت نے زکوٰۃ نہیں رکھی۔ اس کے بعد بھی سب سے بڑی آسانی زکوٰۃ کے پہلو میں اللہ رب العزت نے یہ رکھی۔ ابھی آپ نے اللہ کی راہ میں وہ دیا جو اللہ کا دیا ہوا تھا، اللہ کی زمین پہ رہ کے کمایا تھا، اس کے آسمان کی تانی ہوئی چھت کے نیچے زندگی بسر کرتے ہوئے اس کے ہاتھ دیے ہوئے آپ نے استعمال کیے، اسی کی دی ہوئی آنکھیں، اسی کی دی ہوئی نعمتیں اور اسی کے دیے ہوئے مال میں سے سال میں 1 دفعہ آپ نے زکوٰۃ دی۔ رب العالمین نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا، میں تمہاری دی ہوئی زکوٰۃ اور صدقے کو ایسے پالوں گا کہ کھجور کا وہ ٹکڑا تمہارے نامہ اعمال میں احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گا۔ تمہارے گناہ بھی معاف ہوں گے، درجات بھی بلند ہوں گے، برکتیں بھی ہوں گی، غریبوں کی دعائیں بھی حاصل ہوں گی۔ آپ دنیا کے ٹیکس کے سسٹم کے ساتھ اگر زکوٰۃ جیسی عظیم عبادت کو کمپیئر کریں تو آج کی وہ تمام ترین ریاستیں جو اپنے آپ کو فلاحی ریاستیں کہتی ہیں، ہر چیز کے اوپر ٹیکس کا ان کا نظام اور اسلام کا نظام زکوٰۃ دیکھیں گے تو یہاں آپ کو آسانیاں ہی آسانیاں، حتیٰ کہ اس حد تک آسانی اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام جب زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے مختلف نمائندوں کو بھیجتے تو کہتے اتقی کرائم اموالہم
لوگوں کے عمدہ اور اعلیٰ ترین مال زکوٰۃ کے اندر نہ لینا۔ یہ بھی آسانی رکھی کہ یہ ذمہ داری مقرر کی، نہ بالکل گھٹیا مال لیا جائے کہ وہ کسی کام اور کسی کھاتے کا نہ ہو، اور نہ سب سے اعلیٰ ترین اور سب سے عمدہ اور سب سے قیمتی ترین مال لیا جائے۔ حکم دیا درمیانے درجے کا۔ ہر چیز میں اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں پیدا کر دیں، اور پھر اس معاشرے کو اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کی برکت سے تو پریکٹیکلی انسانی تاریخ نے دیکھا زکوٰۃ کا نظام جب اپنی پوری روح کے ساتھ نافذ ہوا، نہ چوری رہی، نہ ڈکیتی رہی، نہ فسادات رہے، نہ قتل و غارت کا مسئلہ رہا، امن امن امن، سکون سکون سکون، چین اور راحتیں، اور چند سالوں کے بعد اللہ نے اتنی برکتیں ڈالیں، زکوٰۃ دینے والے تو تھے اور لینے والے نہیں تھے۔ اور آگے بڑھیے، اللہ رب العزت کے اس دین میں ایک اہم ترین زکوٰۃ کے بعد رکن روزہ ہے، اس میں بھی آسانیاں ہی آسانیاں۔ سب سے پہلی آسانی، اللہ رب العزت نے روزے کے گنے چنے دن رکھے، سال میں 29 یا 30 دن، ہر مہینے میں نہیں، ہر ہفتے میں نہیں۔ پھر روزے کے اندر دوسری آسانی، دن کا روزہ ہے، رات کا نہیں۔ تیسری آسانی، صبح بھی جی بھر کے سحری ہے، شام کو جی بھر کے افطاری ہے۔ چوتھی آسانی، مریض کے لیے، مسافر کے لیے رخصت رکھی۔ اگر آپ سفر پہ جا رہے ہیں، آپ بیمار ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، آپ سفر یا بیماری کی وجہ سے روزہ رکھنے میں غیر معمولی تکلیف، مشقت محسوس کر رہے ہیں، یا ایون نہیں بھی کر رہے، تو سفر اور بیماری ہی کی وجہ سے اللہ نے یہ آسانی بھی دے دی کہ جس دن آپ سفر پہ جا رہے ہیں، جس دن آپ بیمار ہیں، آپ اس دن روزہ نہ رکھیں، چھوڑ دیں، اور اس کے آلٹرنیٹ رمضان کے گزر جانے کے بعد اس کی قضا دیں۔ پھر اس کے اندر بھی قضا میں بھی آسانی رکھی کہ آپ پورے سال میں اگلے رمضان سے پہلے جب چاہیں قضا دیں۔ پھر یہ بھی آسانی رکھی کہ آپ نے سفر مسلسل 4-5 دن کیا، اتنے روزے رہ گئے، یہ ضروری نہیں کہ مسلسل قضا دیں، وقفے سے، جیسے جیسے آپ کو آسانی ہو۔ ایک اور آسانی، یہ نہیں کہا کہ گرمی کی قضا گرمی کے مہینے میں ہی دیں، بے شک روزے جون جولائی اپریل کے رہے ہیں، لیکن قضا آپ دسمبر میں دے لیں، جنوری کے چھوٹے دنوں میں دے لیں، اور فروری کے ٹھنڈے مہینے میں دے لیں۔ دین میں آسانیاں ہی آسانیاں۔ پھر وہ شخص جو دائمی مریض ہے، دائمی بیمار ہے، اور وہ بزرگ جو اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں کہ روزہ رکھنے کی استطاعت بھی نہیں ہے اور قضا کی امید بھی نہیں ہے، ایسے دائمی مریض ہیں، یا اتنے زیادہ بزرگ، اتنے زیادہ ایجڈ ہیں، ان کے لیے اللہ نے آسانی دی، ہر روزے کے بدلے ایک غریب اور مسکین کو کھانا کھلا دیا کرے، اللہ تمہیں اس کے برابر اجر بھی دے گا، صدقے کا ثواب بھی دے گا۔ آلٹرنیٹ اور متبادل بھی اللہ نے رکھے۔ پھر روزے کے اندر مزید اتنی آسانیاں، نہ گفتگو پہ پابندی ہے، نہ سونے پر پابندی ہے، اور نہ رات کو بیوی کے پاس جانے پر پابندی ہے۔ اس میں بھی اللہ رب العزت نے آسانیوں کے پہلو پیدا کیے، اور خصوصاً روزے کے سیاق و سباق میں کہا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ آسانی کرنا چاہتا ہے، تنگیاں نہیں کرنا چاہتا۔ اور سب سے بڑی آسانی کا پہلو یہ ہے کہ 10-12 گھنٹے کے روزے کی برکت سے اگر 50,000 سال کی پیاس اللہ بجھا دے تو اور کیا چاہیے۔ اور ایک مہینے 29-30 دن کے روزوں کی برکتوں سے اگر اللہ اتنے خوش ہو جائیں
کہ اللہ کہیں کہ تیرے لیے میرے پاس وہ کچھ ہے جو تم سوچ بھی نہیں سکتے، جو تم نے تصور بھی نہیں کیا، جو تمہارے حاشیہ خیال میں بھی نہیں آیا، حتیٰ کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام فرمائیں للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشیاں، فرحت عند فطری، جب افطار کرتا ہے تب خوشی، وفرحت عند لقاء ربی، جب اللہ کے پاس جائے گا تو روزے کا ثواب دیکھ کے اتنا خوش ہو جائے گا کہ انسان اس کا اندازہ نہیں کر سکتا ہے۔ ایک اہم ترین دین کا رکن، پانچواں رکن ہے حج بیت اللہ۔ اس میں کیا مشکل ہے؟ اس قدر آسانی کہ سب سے پہلی آسانی ہر مسلمان پہ فرض نہیں، جس کی صحت بھی اجازت دیتی ہو، جس کی جیب بھی اجازت دیتی ہو، مالی استطاعت بھی ہو، جسمانی استطاعت بھی ہو، حالات بھی امن والے ہوں، راستے بھی پر خطر نہ ہوں، جان کا خطرہ بھی نہ ہو، تو اس صورت میں اس شخص کے اوپر جس کے پاس مالی استطاعت بھی ہے، جسمانی استطاعت بھی ہے اور راستے بھی پر امن ہیں، زندگی میں صرف ایک مرتبہ ان جگہوں پہ جانا کیا مشکل ہے جہاں امام کائنات علیہ السلام کے قدم رنجا ہوتے رہے۔ ان گلیوں کو دیکھنا کیا مشکل ہے جہاں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام دین کی تبلیغ کی خاطر پتھر کھاتے رہے، لہو لہان ہوتے رہے، اور پھر قدم قدم پر ثواب، حتیٰ کہ احرام باندھیں، لبیک اللہم لبیک کہیں تو دائیں سے بائیں، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک، جہاں جہاں تک درخت پائے جاتے ہیں، جہاں جہاں تک مخلوقات پائی جاتی ہیں، وہ سب بیک آواز ہو جائیں کہ اللہ اس حاجی کو معاف فرما دے۔ وہ اس کے ساتھ تلبیہ بلند کر رہے ہوں، لبیک کے زمزمے اور ترانے اس کے ساتھ گا رہے ہوں۔ مزید یہ بھی آسانی رکھ دی، بعض خاص صورتوں کے اندر، مجبوری اور اضطراری حالات کے اندر، اگر کوئی شخص بہت زیادہ مریض ہے، بہت زیادہ اپاہج ہے، بہت زیادہ کمزور ہے، جسمانی طور پہ استطاعت نہیں رکھتا لیکن مالی استطاعت موجود ہے، فائنینشلی وہ افورڈ کر سکتا ہے، اس کے لیے آسانی رکھی، وہ اپنی جگہ پہ کسی اور کو بھیج سکتا ہے۔ وہ شخص جس نے پہلے حج کیا ہو، بعض مجبوریوں کے اندر اللہ رب العزت نے اس حد تک آسانی رکھی، اور بعض ضرورت مندوں کے لیے اتنی بھی آسانی رکھ دی کہ اگر اس کے پاس استطاعت موجود ہے وہاں تو پہنچ گیا ہے، بعض خاص اعمال وہ خود نہیں کر سکتا، اللہ نے کہا وہاں پہنچ کر رمی کے کراؤڈ میں اور رش اور اجتماع میں جانے سے گھبراتے ہو تو اپنی جگہ مجبوری کے پیش نظر آپ کسی اور کو بھیج سکتے ہیں۔ یہ دین آسان دین ہے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے، رب العالمین تمہارے ساتھ تنگی کا معاملہ نہیں فرمانا چاہتے ہیں۔ سب سے بڑی آسانی کا پہلو میں سمجھتا ہوں کہ انسان اگر اس کو سمجھ جائے تو اش کر اٹھے، سب سے عظیم آسانی اس دین کے اندر، اس آسانی کے تین پہلو ہیں۔ اس کا تعلق آپ کی فکر، آپ کی سوچ، آپ کے نظریے کے ساتھ ہے۔ اس کا عقیدہ اتنا آسان ہے، اس دین کی آئیڈیالوجی اتنی آسان ہے، اس دین کے نظریات اتنے آسان ہیں، اس دین کے عقائد کا مجموعہ اتنا آسان ہے جو دنیا کے کسی دین کے اندر نہیں پایا گیا ہے۔ اتنا آسان دین اس رب کو ماننا جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اس رسولوں کو ماننا جو انبیاء پیغام پہنچاتے رہے، پیغمبر آخر الزمان کو ماننا جو انسانیت کے لیے بے تاب و بے چین رہے اور جو دنیا کے کامیاب ترین انسان تھے، فرشتوں جیسی نورانی مخلوق کو ماننا، تقدیر کے فیصلوں کو ماننا، جنت کو ماننا، جہنم کو ماننا، کتنے واضح تصورات ہیں۔
نہ یہاں وہ پیچیدگیاں ہیں جو عیسائیت میں پائی جاتی ہیں کہ 3 معبود تھے، ایک میں 3 تھا، 3 میں 1 تھا، باپ تھا، بیٹا تھا، روح القدس تھا۔ وہ پیچیدگیاں اور وہ گتھیاں جو سلجھانے میں نہیں آتی، سمجھائے نہیں سمجھ میں آتی، ایک سادہ انسان سمجھ نہ سکے اس فلسفے کو، اس نظریے کو، اس عقیدے کو، ہندوازم کو دیکھیں تو ایسی گتھیاں کہ انسان کبھی سلجھا نہ سکے۔ یہاں کے آج کے روشن خیال لوگوں کو دیکھیں تو ایسے آوارہ کہ پوری زندگی یہی کہتے رہیں پتہ ہی نہیں کہاں آئے ہیں کہاں جا رہے ہیں، کس نے بنایا کس نے نہیں بنایا، ہم تو بس سبھی سوچ میں ہیں، کچھ ہے بھی کہ نہیں ہے، کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا۔ یہ کیسے اندھیرے ہیں اور یہ کیسی روشنی ہے۔ وہ جس نے آسمان کو تمہارے سروں پہ تان کے کھڑا کیا، وہ جس نے 7 زمینیں تمہارے لیے بچھا دیں، وہ پانی کا قطرہ نہ تھا دریا سمندر بہا دیے، اور وہ ایک کنکر نہ تھا اور اس نے پہاڑوں کی چوٹیاں تمہارے لیے مسخر کر دیں، زمین کا ذرہ نہ تھا اور اس نے خوبصورت زمین اور کھیت کھلیان تمہاری نگاہوں کے سامنے رکھ دیے۔ ماں کے پیٹ میں جس نے تمہیں پالا اور ماں کی چھاتی میں جس نے تمہارے لیے دودھ کی نہریں جاری کی، اس کو مانو اور صرف اسی کو مانو، اسی کے لیے جیو اور صرف اسی کے لیے جیو۔ نہ درمیان میں کوئی واسطے ہیں، نہ لمبے چوڑے کوئی وسیلے ہیں، نہ ادھر ادھر کی درگاہیں ہیں، نہ ادھر ادھر کے سجدے اور ٹھوکرے ہیں۔ یہاں بھی جاؤ وہاں بھی جاؤ، ادھر بھی آؤ ادھر بھی آؤ، یہ بھی کرو اور وہ بھی کرو۔ کیسا نتھرا خوبصورت سچا صاف شفاف آسان عقیدہ ہے۔ ایک اللہ جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے اور اس سے تعلق بنانا اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے، بس تھوڑی سی نگاہوں کو جھکا کے دل میں غور کر کے اللہ تو کتنا عظیم ہے، اس کو ایک دفعہ پکارو تو 10 دفعہ تمہارا جواب بھی دے گا۔ کاش ہم نے سوچا ہوتا کہ ہمارا دین کتنا آسان ہے تو لوگ در در کی ٹھوکریں نہ کھاتے۔ کسی نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ سارے ہی انسان مجرم ہیں، نہ جانے کیا کچھ ہیں، اور یہاں کتنا خوبصورت عقیدہ، کتنا خوبصورت عقیدہ، اللہ سے تعلق بنانا کتنا آسان۔ بیٹھے ہو تو اس کو یاد کر لو، لیٹے ہو تو یاد کر لو، سفر میں ہو تو یاد کر لو، دکان پہ ہو تو یاد کر لو، کاروباری ہو تب بھی اپنا بنا سکتے ہو، غریب ہو تو تب بھی اپنا بنا سکتے ہو، گناہگار ہو تو تب بھی تم اسے اپنا سکتے ہو۔ اعظم مارکیٹ کے میرے تاجر بھائیوں اور میرے روحانی بیٹوں، میرے بزرگوں، کچھ دیر کے لیے آپ نے سوچنا ہے یہ کتنا پیارا، کتنا آسان، کتنا خوبصورت دین ہے۔ یہاں ایک MPA، ایک MNA، ایک منسٹر، ایک وزیر کو ملنا ہو، ایک غریب انسان کو کئی مہینے لگ جاتے ہیں۔ اے اللہ تو کتنا مہربان ہے کہ اپنے قرآن میں دنیا کے ہر انسان سے تو کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، میرے بندے میرے بارے پوچھیں تو انہیں بتانا کہ میں ان کے پاس ہی ہوتا ہوں، میں ان کے قریب ہی ہوتا ہوں۔ مجھے بلا کے تو دیکھو، میری طرف آ کے تو دیکھو، مجھے اپنا بنا کے تو دیکھو، مجھے اپنا کے تو دیکھو، مجھے یاد کر کے تو دیکھو۔ اگر تم اپنے نفس میں یاد کرو گے، میں اپنے جی میں تمہیں یاد کروں گا، مجھے تنہائیوں میں یاد کرو گے، میں پھر بھی تمہیں یاد کروں گا، مجھے کسی اجتماع میں یاد کرو گے، میں فرشتوں کے اجتماع میں تمہیں یاد کروں گا، میری طرف چل کے آؤ گے، میں تمہاری طرف دوڑ کے چلا آؤں گا۔ اتنا خوبصورت دین، اتنا عظیم دین، اتنا آسان دین، اور پھر آسانی کے اوپر یہ آسانی۔ اگر تیرے پاس گناہ بھی ہوں، اے آدم کے بیٹے، اے حوا کی بیٹی، اگر تمہارے پاس گناہ بھی ہوں پھر بھی یہ نہ سوچنا پتہ نہیں اس تک پہنچنا آسان ہوگا کہ نہیں، وہ توجہ دے گا کہ نہیں، وہ محبت دے گا کہ نہیں، وہ معاف کرے گا کہ نہیں۔
قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ زیادتیاں کی ہیں، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ تو سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، وہ بخشنے والا بھی ہے، وہ رحم کرنے والا بھی ہے، وہ اس حد تک تمہیں بلاتا ہے کہ آسمان دنیا پہ تشریف لے آتا ہے۔ ایسا صاف ستھرا عقیدہ، اس کو چھوڑ کے نہ جانے لوگ کن گمراہ نظریات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور کون سی پیچیدگیاں ہیں اور کون سی گتھیاں ہیں جن کے سلجھانے کے اندر اپنی زندگیاں برباد کر رہے ہیں، اور کیسے کیسے منحرف افکار ہیں جن کے اندر ان کے دامن الجھے ہوئے ہیں، اور پوری زندگی وہ اپنے دامن کو چھڑا نہیں پاتے۔ اس کو ماننا بھی کیا مشکل ہے، وہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم جو کامیاب ترین انسان ہیں، بس ان کے لائف سٹائل کو اپناؤ، ان کے طرز زندگی کے اپنانے کی کوشش کرو۔ آج تم چھوٹے چھوٹے کامیاب انسانوں کی تقلید کرتے ہو۔ میں آج کے نوجوان پہ حیران ہوتا ہوں، ایک چھوٹا سا انسان جو اپنے آپ کو فلمی دنیا میں کوئی ایکٹر، یا ایک چھوٹی سی عورت جو اپنے آپ کو فلمی دنیا میں ایکٹریس کہلاتی ہے، اور جس کی کامیابی صرف دکھاوے کی حد تک ہے، رات کو اپنے گھر کے اندر شاید وہ نشے کی گولیاں لے کے سوتا ہے اور نشے کی گولیاں لے کے سوتی ہے، اس کو اپنانے کے لیے تو تم ساری زندگی لگا دیتے ہو۔ اس پیغمبر دو جہاں کو اپنانا کیا مشکل ہے، جن کو اپنانے سے دنیا بھی سدھر جاتی ہے، آخرت بھی سدھر جاتی ہے۔ لقد كان لكم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام بہترین اسوہ ہیں، بہترین نمونہ ہیں۔ پھر آسانی کا عظیم ترین پہلو، زندگی میں کہیں خطا بھی ہو جائے، کہیں غلطی بھی ہو جائے، نہ کسی پادری کے پاس جانا ہے، نہ کسی عالم کے پاس جانا ہے، نہ کسی راہب کے پاس جانا ہے، نہ کسی درویش کے پاس جانا ہے، کسی صاحب علم سے توبہ کی رہنمائی لینا چاہیں تو لے لیں، لیکن یہاں عیسائیت کے لیے یہ نہیں ہے کہ اپنی ماضی کے پردے چاک کریں اور اپنے پیٹ کے پردے اٹھائیں اور کسی کے پاس جا کے بتائیں کہ مجھ سے یہ جرم بھی ہوا، مجھ سے یہ جرم بھی ہوا، مجھ سے یہ جرم بھی ہوا۔ نہیں نہیں، اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے انہی کپڑوں کے اندر جن میں گناہ کیا ہے، اور اسی کمرے کے اندر جہاں خطا ہوئی ہے، اور اسی وقت کے اندر جس وقت میں خطا ہوئی ہے، آنکھوں سے دو چار قطرے آنسوؤں کے لا کے، دل میں کچھ ندامت، پشیمانی اور شرمندگی لا کے بس ایک دفعہ اپنے رب سے کہہ دو، اللہ میں اس گناہ کو چھوڑا، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ اتنی آسانی، اور رب کریم کہتا ہے میں معاف کر کے تیرے گناہ کو نیکیوں میں بدل بھی دوں گا۔ اور جیسے زندگی میں پردے ڈالے تھے، آخرت میں پردے بھی ڈال دوں گا۔ آج کی آپ دنیا میں طرح طرح کے قوانین کو دیکھیں اور دین کے قوانین کو دیکھیں تو یہاں آپ کو آسانیاں، نرمی ہی نرمی، لچک ہی لچک دکھائی دے گی۔ اتنی لچک، یہ واقعہ پڑھ کے تو میں حیران ہو جاتا ہوں۔ صحیح بخاری، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام تشریف فرما ہیں، ایک شخص آتا ہے، اے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام، ہلکتو، میں تباہ ہو گیا، میں مارا گیا، میری ہلاکت یقینی۔ کیا ہوا؟ رمضان کا مہینہ تھا، روزہ رکھا ہوا تھا، بیوی کے پاس جانا منع تھا، اور میں نے اپنی بیوی سے تعلق قائم کر لیا۔ اتنا بڑا جرم، روزہ بھی چھوڑا، بیوی سے بھی جرم کروایا، اور پھر اتنا بڑا جرم کہ جس کی سزا قیامت کے دن اللہ نے بڑی سنگین رکھی ہوئی ہے، لیکن اب وہ نادم ہے، وہ اس پہ پشیمان ہے۔ اے اللہ کے پیارے نبی، میں تو تباہ ہو گیا، کیا راستہ ہو میری توبہ کا؟ فرمایا، اے میرے صحابی، کیا تمہارے پاس کوئی غلام ہے
کہ اس غلام کو تم آزاد کر دو، اللہ تمہارے اس جرم کو معاف کر دے گا، میرے پاس تو کوئی غلام نہیں ہے۔ اے میرے صحابی، ایک روزہ تم نے چھوڑا ہے، رمضان کے تقدس کو پامال کیا ہے، اور اپنی اہلیہ کے ساتھ بھی ایک زیادتی کی نوعیت اختیار کی ہے، تو کیا تم یہ کر سکتے ہو کہ 2 ماہ کے روزے رکھ لو؟ نہیں ہے اللہ کے پیارے نبی، میرے اندر اتنی ہمت کہاں کہ میں 2 ماہ کے روزے رکھ لوں۔ اے میرے صحابی، اتنا کر سکتے ہو کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو؟ کیسا پیارا دین ہے، کیسا عظیم دین ہے۔ گناہوں کے کفارے میں بھی انسانیت کی بھلائی ہو رہی ہے۔ پہلا کفارہ ایک غلام کو آزاد کر دو، دوسرا کفارہ اپنے نفس کی تربیت اور مزید صبر کی ٹریننگ لینے کے لیے 2 ماہ کے روزے رکھو۔ اچھا یہ نہیں کر سکتے 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو؟ میں تو یہ بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام تشریف فرما ہیں، اسی اثناء میں کہیں سے ایک ٹوکرا سا آ جاتا ہے کھجوروں کا بھرا ہوا، آپ کہتے ہیں چلے تم خود نہیں کر سکتے، یہ میرے پاس پہنچا ہے، یہی جا کے کہیں غریبوں میں تقسیم کر دو۔ کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی، اس مدینہ کے پہاڑوں کے درمیان مجھ سے بڑا غریب تو ہے ہی کوئی نہیں۔ فرمایا یہی اپنے گھر لے جاؤ اور تم جا کے خود ہی کھا لو۔ کیا عظیم دین ہے۔ حدیث یہ اشارہ کرتی ہے کہ کھاؤ گے تم، ندامت اور شرمندگی جو دل میں تم نے محسوس کی ہے، بیچا ہوا کسی کا مال ہے، تم کھاؤ گے کفارے کی نیت سے ندامت محسوس کرتے ہوئے، مال کسی کا ہوگا، پیٹ تمہارے بھریں گے، اور گناہ بھی اللہ تمہارا ہی معاف کرتا جائے گا۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے، اللہ تمہارے ساتھ تنگی نہیں کرنا چاہتا، اللہ تمہیں مشقتوں میں تکلیفوں میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ ایک آخری بات عرض کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ بعض دفعہ ذہن کے اندر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ دین لگتا تو مشکل ہے، نماز پڑھنا، 5 وقت پڑھنا، دکان کو چھوڑنا، کاروبار کو چھوڑنا، بظاہر تو مشکل ہی کام ہے، پھر روزہ رکھنا، 10 گھنٹے کی پیاس، بھوک برداشت کرنا، یہ بھی مشکل کام ہے، پھر اپنی کمائی میں سے، اور وہ اربوں کی کمائی ہو تو لاکھوں کروڑوں کے حساب سے اللہ کی راہ میں دینا، کروڑوں ہوں تو لاکھوں کے حساب سے، لاکھوں ہوں تو ہزاروں کے حساب سے اللہ کی راہ میں دینا، یہ بھی بظاہر مشکل ہی لگتا ہے، لیکن یاد رکھیے یہ سب اس کو مشکل لگتا ہے جس کے سامنے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت نہیں ہوتی ہے، اور زندگی کی حقیقت موت اور آخرت نہیں ہوتی ہے۔ اگر آپ کے سامنے کوئی ویژن نہیں، اگر آپ کے سامنے کوئی مشن نہیں، اگر آپ کے سامنے کوئی نصب العین نہیں، تو دکان کرنا تھوڑا مشکل ہے، دکان پہ گاہکوں کو نمٹانا تھوڑا مشکل ہے، 12 گھنٹے کی ڈیوٹیاں دینا تھوڑا مشکل ہے۔ اگر آپ بڑے کاروباری ہیں تو اپنے ملازموں سے ڈیل کرنا تھوڑا مشکل ہے۔ اگر آپ مزدور ہیں تو 2 من کی بوریاں اٹھانا تھوڑا مشکل ہے۔ اگر آپ مزدور ہیں تو جون جولائی کے مہینے میں 14 گھنٹے کی مزدوری کرنا تپتی دوپہر میں تھوڑا مشکل ہے۔ FSC کرتے ہوئے 10 گھنٹے پڑھنا، MBBS کرتے ہوئے 14 گھنٹے تک پڑھائی کو لے جانا، پھر ہسپتالوں کے اندر جاب کرنا تھوڑا مشکل ہے، اپنی ملازمت کے لیے سفر کرنا تھوڑا مشکل ہے۔ زندگی کا کون سا کام ہے جو دین سے آپ کو زیادہ مشکل لگ رہا ہے، جو دین سے آپ کو زیادہ آسان لگ رہا ہے؟ جب آپ زندگی کے سارے کام کرتے ہیں تو ایک فطری مشقت تو ہر چیز میں ہوتی ہے۔ ماں بننا مشکل ہے، آسان ہے، باپ بننا آسان ہے، خاوند کی ذمہ داریاں نبھانا آسان ہے، بیوی کی ذمہ داریاں پوریاں کرنا آسان ہے، فرما بردار بیٹا بننا کوئی آسان ہے؟
ایسے تو پھر زندگی کا ہر کام ہی مشکل ہے۔ جب آپ زندگی کے یہ سارے کام کرتے ہیں اور اس عارضی دنیا کو گزارنے کے لیے کرتے ہیں اور فانی دنیا کی خاطر کرتے ہیں اور یہاں کچھ آرام کے لیے کرتے ہیں، تو وہ اہل ایمان جن کو دنیا کی حقیقت سمجھ آ جاتی ہے، جن کو لاشیں نظر آ جاتی ہیں، جن کو قبریں یاد آ جاتی ہیں، جن کو حشر یاد آ جاتا ہے، جہنم یاد آ جاتی ہے، پل صراط یاد آ جاتی ہے، آپ 4-5 مرلے اور 10 مرلے کے لیے 20-25 سال تک ایک ایک جمع پونجی خرچ اپنے سمیٹتے اور سیو کرتے رہتے ہو، اور جو زمین آسمان کے برابر جنت کے شوق جن کو یاد آ جاتے ہیں، ان کے لیے پھر دین پہ عمل کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا ہے۔ وہی مشکل محسوس کرتا ہے جو دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے، دین کو اہمیت دینا ہی نہیں چاہتا ہے، جو ایک ایم پی اور ایک ایم این اے سے تعلق کی خاطر تو پوری زندگی داؤ پہ لگا دیتا ہے اور اپنے رشتہ داروں تک سے بائیکاٹ کر لیتا ہے اور در در کی ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے اس کے ساتھ ووٹ مانگنے کے لیے، جس کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ اللہ کتنا عظیم ہے، وہ کتنی بڑی ہستی ہے، اس ہستی کے لیے تو اس کے پتھر کھانا بھی اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اگر یہ سمجھ میں آ جائے کہ اللہ کتنا عظیم ہے، اس کا دین کتنا عظیم ہے، دنیا کی حقیقت کیا ہے، آخرت کتنی عظمتوں والی ہے، اس کی ہولناکیاں کیا ہیں، جنت کیا ہے اور جنت کی سوسائٹی کیا ہے، جنت میں رفاقتیں کس کی ہیں، تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، نماز روزہ تو ان کے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ وہ تو عمیر ابن حمام بن کے 17 سال کی عمر میں کھجوروں کا پکڑا ہوا خوشہ بھی زمین پہ پٹک کے کہتے ہیں، کھاتے کھاتے لیٹ ہو جاؤں گا، سیدھا جہاد میں شہید ہو کے جنت میں کیوں نہیں جاتا ہوں۔ وہ ابو بکر جیسے اور صدیق جیسے جذبات رکھتے ہیں، سب کچھ ہی لے آیا ہوں، وہ فاروق جیسے جذبات رکھتے ہیں، آدھا لا کے آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیا ہے، اور جو ان حقیقتوں کو نہیں سمجھتا ہے اس کے لیے تو پھر مشکل ہی مشکل ہے۔ جو ویسے ہی بیکار رہنا چاہتا ہے اس کے لیے تو زندگی کے کام بھی مشکل ہیں اور دین کے کام بھی مشکل ہیں۔ اسی لیے اللہ نے کہا نماز کے بارے میں خصوصاً وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، نماز مشکل ہے، گراں ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، لیکن ان پر نہیں جن کے دلوں میں اللہ کا خوف اور اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ دین کی حقیقت کو سمجھتے ہوئے ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگوں نے اسے اپنی طرف سے مشکل بنا کے پیچیدگیاں پیدا کر رکھی ان سے اللہ ہمیں نجات عطا فرمائے، اور جو دین پہ عمل کرنے میں بظاہر ہمیں مشکل محسوس ہو، اللہ اس مشکل کے لیے ہمارے اندر جذبے پیدا فرما دے اور ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔